لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عزت کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی عطا دیکھیے، وہ ہم گنہگاروں کو اپنے در پر بلاتے ہیں. ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں، ہم اس شہنشاہ عالی دربار کے بھنگی سے بھی کمتر ہیں. جو بھنگی ہوتا ہے، جس کا بھنگی ہوتا ہے، وہ دونوں انسان ہوتے ہیں، اور میں تو سراپا غلام ہوں، اور وہ مہربان رب ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر پر بلایا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو سب سے پہلی بات، اپنے دل کو شکر کے جذبات سے لبریز کرو. جتنا جی میں صبر ہوگا، شکر ہوگا، یہ سفر اتنا آسان ہوگا. ابھی 2 روز پہلے بندے عاجز ایک کتاب پڑھ رہا تھا. 1839 کا سفر حج تھا، وہ تقریباً 150 سال پرانا. عاشقوں نے کیسے کیسے حج کیے، کس انداز میں اس زمانے میں حج ہوتا تھا. وہ جو حج کا قافلہ تھا، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا سفر نامے میں کہ 2 سال 6 دن میں ایک سفر حج پورا ہوا. آنا جانا 2 سال 6 دن میں. اور کن کیفیات کے ساتھ ہوا. پانی کے جہاز سے جا رہے ہیں، اور کتنے ساتھی اور حجاج راستے میں شہید ہو گئے. کچھ وہاں جا کر حالات کی وجہ سے بیمار ہو کر شہید ہو گئے، کچھ واپسی میں شہید ہو گئے. تقریباً یہ 2 سال کا سفر رہا، اور اس دوران جو حالات آئے، عجیب و غریب کیفیات انہوں نے کتاب میں لکھی ہے کہ ایک جگہ پر کشتی جو ہے وہ چٹان سے ٹکرا گئی، ہمیں اپنی موت نظر آنے لگی. اس کشتی میں ہم چھوٹی کشتی لے کر گئے تھے، وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کسی طرح اللہ رب العزت نے کسی جزیرے اور ٹاپو پر رکا دی. ہم سب وہاں اترے، اور ٹاپو اتنا چھوٹا تھا وہ جزیرہ کہ سب ساتھی بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اندر کی کشتی بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں سب نہیں آ سکتے تھے. بہرحال پھر آگے لکھا کہ پینے کے پانی کا بھی مسئلہ تھا. سمندر کے جزیرے میں ہیں لیکن پینے کا پانی دستیاب نہیں تھا. اسٹاک اتنا کم تھا کہ دن میں صبح میں 1 پیالہ اور شام کو 1 پیالہ صرف پانی پینے کا ملتا تھا. کھانے کے بھی بڑے مسائل تھے. ان تمام تر تنگیوں کے ساتھ اللہ والوں نے حج کیا ہے. لیکن اس سفر نامے میں جب اس کو پڑھا تو ایک بات ایسی محسوس ہوئی کہ آج تو ہم ماشاءاللہ کتنی شان کے ساتھ جاتے ہیں، چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، چند گھنٹوں میں اپنی ہوٹلوں میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری زبان پر شکوہ شکایت، بے صبری، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا. اس کا سب سے اہم درس، اس لیٹر کا، اس سفر نامے کی سب سے اہم پوائنٹ والی بات یہ تھی کہ اتنے تمام تر حالات کے باوجود وہ قلم جو شکر کے جذبات سے بھرا ہوا تھا وہ ناقابل بیان ہے. کہ اللہ رب العزت نے بس بیت اللہ کا دیدار کرا دیا. آگے لکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ تمام پریشانیاں، تمام حالات ہم بھول گئے. اور حجاج کرام، ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اپنا مسئلہ اور اپنا میٹر لے کر خالی نہیں جانا ہے. ہم سارے عالم اسلام کے سفیر اور ایمبیسیڈر بن کر جا رہے ہیں. اس وقت
دنیا کے حالات اور مسلمانوں کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بہت ناراض ہیں. موسم کی بے اعتدالی بتا رہی ہے، اللہ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں. مہنگائی کا عذاب بتا رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے. مسلمانوں پر آنے والے مسلسل حالات یہ بتا رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. عرفات کے میدان میں اس روٹے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ جائیں، اور صرف اپنا مسئلہ لے کر نہیں جانا ہے، ساری دنیا اور سارے عالم اسلام اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ لے کر جانا ہے. ہمارے ملک میں ابھی کوئی پرابلم ہو گیا تو بات یہ آئی کہ کلیکٹر کو آویدن پتر دینے جانا ہے. تو کیا اس کلیکٹر کی آفس میں پورا سورج چلا جاتا ہے؟ نہیں. جو 5-6 پرمکھ قسم کے لوگ ہیں، وڈیل قسم کے لوگ ہیں، وہ جا کر آویدن پتر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ ڈیموکریٹی اور جمہوری ملک ہے، ہماری اس بات کو سنا جائے، اس پر ایکشن لیا جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، چند لوگ جاتے ہیں. تو حجاج کی مثال ایسی ہی ہے کہ یہ حاجی ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں، بیت اللہ میں، عرفات کے میدان میں رب تعالیٰ کو آویدن پتر دینے جا رہے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض چل رہے ہیں. اللہ کو منانے ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے ہم جا رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ جائیں. اس کے بعد اگلی بات، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور زندگی میں مسلمان پر، صاحب نصاب اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ ایسی نرالی عبادت ہے کہ اس میں جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، روحانیت بھی چاہیے، کیفیات بھی چاہیے. ایک بات ہم حجاج طے کر لیں کہ مجھے صرف فارمیلٹیز اور رسم ادا نہیں کرنی ہے، مجھے کیفیت والا، عشق والا، جذبات والا، روحانیت والا حج کرنا ہے. اس کے لیے ہم اس کے مطابق انشاءاللہ تیاری کریں. حج کی تیاری بہت اہم چیز ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ پر فرمایا، ارینا مناسکنا. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، معمار بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں. کتنی اونچی ہستی اور کتنے بڑے اولو العزم نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے ہیں. جانے والے حجاج اس دعا سے اندازہ لگائیں. وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے حج کا طریقہ سکھا دیجئے، حج کرنا بتا دیجئے، مناسک کی ادائیگی کیسے کرنا ہے، ارکان کیسے ادا کرنا ہے، یا اللہ مجھے وہ بتا دیجئے. تو اندازہ لگائیں، اتنے بڑے نبی جنہوں نے بیت اللہ بنایا ہے، جن کی قربانیاں ساری دنیا کی قربانیوں کے مقابلے میں ہیچ ہے، وہ نبی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں مجھے حج کا طریقہ سکھا دیجئے. تو ہمیں بھی دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، خوب اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم کوئی معمولی جگہ پر نہیں جا رہے ہیں. بیت اللہ اللہ رب العزت کی تجلیات، انوارات اور برکات برسنے کی جگہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کشش رکھی ہے. اندر کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں ہے، کوئی عالیشان کمرہ نہیں ہے، بس ایک اللہ رب العزت کا گھر بنایا ہوا ہے، ایک کمرہ نما ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی وائٹ ہاؤس ہے، کئی گرین ہاؤس ہے، کیسے کیسے آپ نے دنیا میں بلڈنگیں دیکھی ہوگی جو حسن و جمال کی لاسانی اور بے مثال ہے. لیکن آج تک کوئی یہ مثال پیش نہیں کر سکتا ہے کہ اس بلڈنگ کو چھوڑنے پر کوئی رو رہا ہو، اس بلڈنگ سے رخصتی کے وقت آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے. ایسی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے. کیا کشش اور طاقت اور مقناطیسیت اللہ رب العزت نے لوئی چمک اس میں کیا رکھا ہے کہ جب حاجی
وہاں سے روانہ ہوتا ہے، طواف ودا کر رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہے. کتنا پیارا در تھا. اللہ رب العزت نے مجھے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. پتہ نہیں کب حاضری ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ واحد سرزمین ہے، یہ واحد گھر ہے جس کو جدا ہوتے وقت لوگ روتے ہیں. بچوں آپ پیچھے چلے جائیں، آپ آگے پیچھے وہاں منتقل ہو جائیں. اڑ جاؤ بچوں، پیچھے چلے جائیں، آپ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور تو ایک اہم بات کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اس کے ساتھ ساتھ حج کی تیاری کا اہتمام کریں. اور ایک اہم بات، اتم الحج والعمرۃ للہ. اللہ رب العزت نے اس آیت میں حج اور عمرہ کے تعلق سے خصوصی پیغام یہ دیا کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اخلاص نیت کی تعلیم حج کے بارے میں اہتمام کے ساتھ دی. حالانکہ تمام عبادتوں میں نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، ہر عبادت میں اخلاص کی ضرورت ہے، لیکن اسپیشلی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی حج کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے پورا کرو. اخلاص ضروری ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں. کوئی فاسد نیت تو نہیں ہے، کوئی غلط نیت تو نہیں ہے. نیت کے اعتبار سے دل کی صفائی کر لیں. جیسا کہ ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ قیامت کے قریب دنیا کا مالدار طبقہ حج پر پکنک کی نیت سے جائے گا، گھومنے کی نیت سے جائے گا، سیر و تفریح کی نیت سے جائے گا. اور مڈل کلاس طبقہ بزنس کی نیت سے جائے گا کہ چلو وہاں سے چند آئی فون اور سیمسنگ فون لائیں گے اور یہاں لا کر بیچ دیں گے، اچھا پروفٹ ہو جائے گا، یا دوسری نیتیں ہوں. اور جو نچلا تیسرے درجے کا طبقہ ہوگا، غریب طبقہ ہوگا، وہ بھیک مانگنے کے لیے جائے گا، وہاں دست درازی کے لیے جائے گا، ہاتھ پھیلانے کے لیے جائے گا. اور علماء کا طبقہ یہ نام و نمود اور ریا اور شہرت کے لیے جائے گا. اللہ رب العزت ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوتوں کا جو نظام چلتا ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اس دعوت کو ناجائز، حج سے پہلے جو رشتہ داروں میں دعوتیں چلتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. اس کو ناجائز اور حرام تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن صحابہ سے، اکابر امت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے جس طرح کی دعوتوں کا آج اہتمام چل رہا ہے. پھر اس کے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ اس میں کتنا وقت جاتا ہے. حج کا سیکھنا سکھانا، جیسے ابھی بتایا، وہ 2 سال اور 6 دن میں حج پورا ہوا تھا. وہ تو 150 سال سے زیادہ پرانی بات ہے. قریب 50-60 سال پہلے جب پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو تقریباً 2 ہفتہ جدہ سی پورٹ پر پہنچنے لگتا تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد 3 دن تک کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں. جب تک ٹوٹلی سب کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہو جاتا تھا تب تک سب جہاز میں بیٹھے رہتے تھے. پھر 3 دن کا سفر جدہ سے مکہ کا ہوتا تھا. تو اس طرح لوگوں نے سفر کیے ہیں اور اس طرح قربانیاں دے کر وہاں پہنچے ہیں. اللہ رب العزت، اچھا بات یہ اس مناسبت سے عرض کی گئی کہ یہ جو 14 دن ہوتے تھے پانی کے جہاز کے، وہ سیکھنے کے دن ہوتے تھے. حاجی پورا ٹرین ہو جاتا تھا. وہ 14 دنوں میں اتنا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہنچتے پہنچتے حج کا عالم بن جاتا تھا، حج کا مفتی بن جاتا تھا. اب جب ہماری دعوتیں اتنی زیادہ چلے گی، سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو ہم کب تیاری کریں گے؟ دیکھو، جہاں ہم مال لگاتے ہیں نا، وہاں ہم چاہتے ہیں کہ میرا مال ضائع نہ ہو. بھائی میں نے وہاں انویسٹ کیا ہے وہ برباد نہ ہو، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے وہ ضائع نہ ہو. تو اس لائن کے ماہرین سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس بزنس میں لاس نہ ہو، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، اس کی ماہیتی لیتے ہیں، معلومات نکالتے ہیں، اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں. تو جب حج کی عبادت کے لیے ہم نے لاکھوں روپیہ لگایا ہے تو اس کے لیے ہم تیاری کیوں نہ کریں؟ اب یہ دعوتیں جب چلتی رہے گی تو تیاری کا موقع نہیں ملے گا. اب دعوتیں تو خالی ہیں، اللہ کسی کے لیے ایسا معاملہ نہ فرمائے. بہت ساری مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، سب دعوتیں بھی ہو گئی، پھول ہار بھی ہو گیا. کچھ لوگ تو پھول ہار بھی پہناتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر حاجی صاحب کو وہاں جا کر پھول پہنا رہے ہیں. گاڑی پر لکھ دیا
گاڑی بمبئی ایئرپورٹ پر جا رہی ہے، حج یاترا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شو بازی ہے، یہ اپنے حج کے اخلاص کو متاثر کرنا ہے۔ پھر ہار پہن رہے، بندہ یہ بات عرض کرتا ہے بھائی ہار کی ضرورت نہیں ہے، ہار تو وہ پہنے گا جو ہارنے جا رہا ہو، ہم تو وہاں جیتنے جا رہے ہیں، ہمیں ہار کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے حج کی عبادت کے اخلاص کو متاثر کرنے سے بچانے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جب دعوتیں کھائیں گے، یہ دعوتیں چلے گی، وہاں پہنچیں گے، اب 2-4 دن نہیں ہوں گے تو دماغ میں شیطان یہ بات لانا شروع کر دے گا کہ 22 دعوتیں کھائی ہے تو 22 گھر کو ہدیہ تو دینا ہی پڑے گا، اب اس کے لیے کیا لینا، اس کے لیے کیا لینا، پھر کیٹیگری بنانی پڑے گی، برقعے کتنے کے لیے لینا، جھبے کتنے کے لیے لینا، یہ سب پھر عبادت کیا ہوگی؟ اب جب یہاں سے لے کر گئے، اچھا ایسا بھی ہوا کہ دعوتیں سب کھا لی، جس پر بندے نے دعائیہ جملہ کہا وہ یہ بات عرض کرنی تھی، سب دعوتیں ہو گئی، پھول ہار بھی پہن لیا، اللہ حفاظت فرمائے، کسی وجہ سے پتا چلا کہ بھائی آپ نہیں جا سکتے، اب وہ دعوتیں کہاں گئی؟ اب اس کے بدلے میں تو کھجور پانی دے نہیں پائیں گے، یہ تو بدلے کی دنیا ہے، اخلاص کہاں رہا ہے؟ وہ رشتوں کی مٹھاس کہاں رہی ہے؟ تو پھر وہ کھجور پانی کا جو بدلہ دینا ہے وہ بھی نہیں ادا کر پائیں گے۔ وہاں جا کر بھی اگر چلے بھی گئے تو دماغ میں وہی بات گھومتی رہے گی کہ دعوتوں کا بدلہ چکانا ہے، کیا ہدیہ لے کر جائیں۔ خلاصے کلام یہ کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری حج کی عبادت کا اخلاص متاثر ہو جائے۔ آج کل یہ بھی بڑا رواج ہے حاجی صاحب لگانے کا، بھائی حج فرض ہے، اس فرض کو ادا کر کے میں نے کوئی ڈگری نہیں لی ہے، پھر تو نمازی صاحب، زکاتی صاحب، رمضانی صاحب بھی کہنا چاہیے۔ اسی طرح زکات فرض، حج فرض ہے تو حج کر کے ہم نے کوئی کمال یا کوئی عہدہ نہیں لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، انجینئر صاحب ٹھیک ہے، اسی طرح عالم صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، یہ سب صاحب ٹھیک ہے، لیکن حاجی صاحب کا کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ کہاں سے تصور لائے؟ یہ تو ہم نے فریضہ ادا کیا ہے۔ اس لگانے کا مطلب یہ ہے، اس قید کے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حج کی عبادت کا اخلاص متاثر کر رہے ہیں۔ پھر آنے کے بعد 1-1.5 مہینے تک کھجور پانی کی تقسیم چلے گی، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، تقسیم کریں، کوئی بات نہیں، لیکن عبادت کا اخلاص متاثر نہ ہو جائے، اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ تو ایک بات ہم حج کے تعلق سے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہماری حج کا اخلاص متاثر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ کوئی فاسد نیت نہ ہو، کوئی دل میں غلط خیال نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ میں حج پر کیوں جا رہا ہوں، میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھو کوئی کہیں جا رہا ہو، اس سے اگر یوں پوچھا جائے کہ بھائی آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، تو اس کے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے کہ میں یہ لینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم حج پر جا رہے ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے جی میں آپ جواب طے کرو۔ مثلا آپ سے کسی نے پوچھ لیا آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہا ہوں اتنا کافی نہیں ہے، کیا جواب دیں گے؟ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ایک غلط لفظ چل پڑا ہے، عوام میں بھی زیادہ بولا جاتا ہے، حج پڑھنے جا رہا ہوں۔ حج کوئی کتاب کا نام نہیں ہے، حج کرنے جا رہا ہوں بولیں گے، پڑھنے جا رہا ہوں نہیں بولیں گے، حج پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ حج پر کیوں جا رہے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے، پہلے ایک مثال لو، اس کے بعد نیت بتائی جائے گی کہ ایک بچے کو ایک اماں نے ایک لسٹ دی کہ بیٹا یہ 10 آئٹم مارکیٹ سے، بگ بازار سے لے کر آؤ، بازار سے یہ 10 چیزیں لے کر آؤ۔ اب وہ بچہ لسٹ لے کر نیچے اترا، نیچے اس کو ایک دوست ملا، اس نے کہا میں بھی چلوں تیرے ساتھ، کہا ٹھیک ہے چل۔ اب یہ دونوں چلے گئے، اب جب واپس آ رہے ہیں تو ایک کے ہاتھ میں جھولا ہے، اور جھولے اور تھیلے میں 10 چیزیں ہیں، آئٹم ہیں جو بازار سے وہ خرید کر لا رہا ہے، اور ایک صرف
पिकनिक देने और साथ देने, और उसके साथ गया था, ना उसके पास झोला होगा ना उसके पास सामान होगा, इसलिए कि वो सिर्फ उसकी कंपनी के लिए गया था। तो इसी तरह हुज्जाज की और हाजियों की भी दो किस्में हैं। एक वो जो वहां दिल का झोला लेकर जाते हैं और उस झोले में अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत का नूर भरकर लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मेरे सरकार का इश्क और सुन्नतों का एहतमाम भरकर लाते हैं, तो वो बहुत कुछ वहां से लेकर आते हैं। और एक वो लोग हैं जो सिर्फ साथ देने जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, दिल का झोला लिए बगैर जाते हैं और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। जैसा वो दूसरा बच्चा कंपनी देने गया था, उसी तरह बाज लोग जाते हैं। अब हमें तय करना है कि मुझे कौन सा हाजी बनना है। तो पहली नियत, हम हज पर क्यों जा रहे हैं? हज पर जाते वक्त हम क्या नियत करें? नियत में दो बातें हो गई। एक तो कोई बुरी नियत ना हो, नंबर दो टारगेट कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं। सूरह लीला फी कुरैश में हमने आयत पढ़ी, फलयअबुदू रब्ब हादल बैत, इस घर के रब की इबादत करो। घर की इबादत नहीं, घर के रब की इबादत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर ईमान वाला मोहब्बत का दावेदार है। इस दुनिया में इन आंखों से अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता है, नहीं देख सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, इन आंखों से अपने महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम दुनिया में नहीं देख सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जज्बे मोहब्बत को पूरा करने और उसको तस्कीन देने के लिए अपना घर बैतुल्लाह की शक्ल में बनाया, जिस पर अल्लाह ताला की तजल्लियात और अनवारात उतरते हैं। तो पहली नियत यह करो कि मैं हज पर इसलिए जा रहा हूं कि मुझे अल्लाह की मुलाकात करनी है, अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूं। जो तजल्लियात और अनवारात बैतुल्लाह पर उतर रहे हैं, उन अनवार और बरकात को लेने जा रहा हूं, यह नियत करो। दूसरी नियत यह करें कि मैं अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा लेकर जा रहा हूं। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने यह बात लिखी है कि जिसका जुमुआ का दिन अच्छा गुजरता है उसका पूरा हफ्ता अच्छा गुजरता है, और जिसका रमजान का महीना अच्छा गुजरता है उसका पूरा साल अच्छा गुजरता है, और जिसकी जिंदगी का हज अच्छा गुजरता है उसकी पूरी जिंदगी अच्छी गुजरती है। तो अब हम सोचें ये कितनी अहम बात है। तो दूसरी नियत बुजुर्गों हम क्या करेंगे? मैं अपनी जिंदगी को बदलने जा रहा हूं। आज तक मेरी जिंदगी में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां हैं, उस घर को जब मैं देखूंगा, उस पर उतरने वाले अनवारात और बरकत जब मेरे दिल पर आएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे दिल को साफ कर देंगे, और आने के बाद मैं गुनाहों से सच्ची तौबा करके गुनाहों से दूर रहने का पूरा एहतमाम करूंगा। और तीसरी नियत, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पर हाजिरी देने जा रहा हूं। मेरे दिल में सरकार की मोहब्बत के जज्बात हैं। मैं उस जज्बे मोहब्बत को सुकून और तस्कीन देने के लिए जा रहा हूं। इस नियत से जा रहा हूं कि सरकार के रोजे पर जाकर जब ये मोहब्बत का जज्बा और ज्यादा बढ़ेगा, तो आने के बाद मैं सुन्नतों का और ज्यादा एहतमाम करूंगा। ये नियतें हम लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हज में खूब जान पड़ेगी। देखो, हज की एक तैयारी तो मसाइल के एतबार से है और एक तैयारी रूहानियत के एतबार से है। इस वक्त जो हमारी बात चल रही है, ये हमारी हज में रूह कैसे आएगी, जान कैसे पड़ेगी, उसके ताल्लुक से ये बात चल रही है। तो हम इस तरह की नियतें करें, इन नियतों को हम लेकर जाएं। और हज की तैयारी में एक अहम बात कि जब हम जा रहे हैं तो बहुत सारी तैयारियां चल रही है, हर एक अपनी अपनी जरूरत की चीजें ले रहा है, और पासपोर्ट, वीजा, इन सब चीजों के बगैर तो कोई जा ही नहीं सकता है, ये जरूरी चीजें हैं। तो एक सोचने वाली बात यह है कि इन हुकूमतों और गवर्नमेंट ने हमसे जो मंगाया है वो हम लेकर जा रहे हैं।
اس کے بغیر جا ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جس کے گھر پر جا رہے ہیں انہوں نے جو منگایا ہے کیا ہم نے وہ لیا ساتھ میں؟ جس کے گھر پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا منگایا ہے وہ ہم نے لیا کہ نہیں لیا؟ دیکھو، اگر ہم کسی کے یہاں جا رہے ہیں تو ہم کبھی کبھار حقیقت میں اور کبھی کبھار رسم کے طور پر پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کچھ لانا ہے، میں آ رہا ہوں، دبئی سے آ رہا ہوں، کچھ لانا ہے، مکہ سے آ رہا ہوں، کچھ لانا ہے، پوچھ لیتے ہیں. اب مان لو اس نے کہا کہ ہاں بس مدینہ سے ایک مسواک لے کر آنا، اور مسواک ملتا ہے 2 ریال 3 ریال، معمولی قیمت کا مل جائے گا. آپ ہزاروں کی شاپنگ کر لیں، لیکن اب آپ کا مین ٹارگٹ یہ ہو جائے گا کہ اس نے چونکہ مسواک منگایا ہے یہ مجھے مس نہیں کرنا ہے، باقی سب چیزیں نہیں لے جاؤں گا تو چلے گا، لیکن اس نے مسواک بولا. اب اگر مسواک نہیں لے جاؤں گا تو وہ بولے گا یار خالی خالی فون کیا تھا، 1-2 ریال کا مسواک بولا تھا وہ تو لایا نہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، میں نے تو مسواک منگایا تھا. تو اب سب سے امپورٹنٹ اور اہمیت 2 ریال کے مسواک کی ہو جائے گی، ہزاروں ریال اور ہزاروں چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں گی. اسی طرح جس کے گھر پر، اللہ کے گھر پر جا رہے ہیں، اللہ نے ہم سے کچھ منگایا ہے. کیا منگایا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، حاجیوں توشہ لے کر آؤ، توشہ لے لو، اور فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ تقوی اور اللہ کا ڈر ہے، یہ یہیں سے لے کر جاؤ. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے روزے رکھے، روزے سے ہمیں کیا ملا؟ لعلکم تتقون. یہ جو تقوی کی دولت رمضان سے ملی ہے، اس دولت کو بچا کر رکھو، اللہ کے خوف اور ڈر کو دل میں بسا کر رکھو، اور اسی کو اللہ کے گھر پر لے کر جاؤ. یہ بہترین توشہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو اہم بات یہ کہ جو اللہ رب العزت نے منگایا ہے وہ تقوی ہے، اس تقوی کو ہم لے کر جانے کی فکر کریں، اس کا اہتمام کریں. اب اس کے بعد چند باتیں علماء کرام اور اہل اللہ کی پیش کرنی ہیں جو انہوں نے حجاج کرام کو جاتے وقت نصیحت کے طور پر کہی ہے. صاحب فضائل اعمال حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ حجاج اور معتمرین کو چند باتوں کی نصیحت فرمایا کرتے تھے. وہ نصیحت آپ کو بتائی جا رہی ہے. حضرت کی پہلی نصیحت یہ تھی اخلاص نیت، اپنی نیتوں کو خالص کر لو، جس پر تفصیل سے اوپر بات ہوئی ہے. دوسری حضرت کی نصیحت یہ تھی حجاج کرام کے لیے کہ نگاہ کی حفاظت کرنا، جس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں نیکیوں کا بھاؤ بڑا ہوا ہے، 1,00,000 نیکی کا ثواب مل رہا ہے، تو گناہ کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. اتنے بڑے در پر آ کر تم گناہ کی جرأت کر رہے ہو اور گناہ کا ارادہ دل میں لا رہے ہو اور نگاہوں کو غلط لڑا رہے ہو، اس پر اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہے. تو نگاہ کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نگاہ کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ جب جہاز میں ہم بیٹھیں اس وقت بھی ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے شیطان مردود تو چاہتا ہی ہے کہ عبادت برباد ہو جائے. ریٹرن میں جب آ رہے ہیں حج کر کے کتنی نورانیت اور انوارات اور برکات لے کر آتے ہیں. ایئر ہوسٹس کے ساتھ شیطان مردود اور مکروہ نفس نظر لڑا دیتا ہے، وہ حج سے جو نورانیت پوری کے پوری ایک لمحے میں ضائع کرا دیتا ہے. لہذا ہم اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ ہماری نگاہ غلط نہ ہو، نگاہ پاک رہے، صاف رہے، نگاہ میں شرم و حیا کا سرما لگا رہے، ہم اس کا اہتمام کریں. تو چند باتیں ہو گئی. نیت کو خالص کریں، نگاہ کی حفاظت کریں، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک اور نصیحت یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں اور حرم شریف میں گزارے اور کم سے کم وقت بازار میں گزارے. یہ حضرت کی تیسری نصیحت ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی چوتھی نصیحت یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد اہل عرب کو برا بھلا نہ کہیں. میں اپنا مسئلہ لے کر گیا ہوں، میں وہاں لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں ہم نے کسی عربی شخص کو دیکھا کہ وہ پاؤں پھیلا کر قرآن مجید پڑھ رہا ہے. یار دیکھو نا، ان لوگوں کو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا، کیسے بے ادب لوگ ہیں.
مجھے یہ بولنے کا کیا حق ہے؟ میں ان کی اصلاح کے لیے نہیں گیا ہوں، مجھے وہاں مسئلے بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے اپنے مسئلے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت کی چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اہل عرب کو برا بھلا نہ کہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بس کوئی ٹاپک مل جائے، یار آج کل کی حکومت ایسی ہے اور یہاں آج کل ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے، غیبتوں میں شیطان ڈلوا کر ہماری پوری حج کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، لوگ عرفات کے میدان میں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ مذاکرے کر رہے ہیں، یہ تذکرے کر رہے ہیں، یہ غیبتیں کر رہے ہیں، وہ ان کی پوری روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی یہ 4 نصیحت ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت کی بھی حجاج کرام کو 3 نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1، ناشکری مت کرو۔ نمبر 2، بے صبری مت کرو۔ بھائی میرا نمبر کب آئے گا، کیا ہوگا، بے صبری مت کرو، اپنے نمبر کا انتظار کرو۔ جہاں 40 لاکھ اور 35 لاکھ کا مجمع آئے اور وہاں میں یہ سوچوں کہ مجھے لائن میں نہ کھڑا رہنا پڑے، میرا نمبر جلدی لگ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور دیکھو مہمان میں 2 قسم ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کے یہاں ولیمے کی دعوت ہے تو قریبی رشتہ داروں کو بھی دعوت ہوتی ہے، لیکن وہ پہلی شفٹ میں کھانے میں نہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی جو دور کے مہمان آ رہے ہیں ہم ان کو پہلے کھلائیں گے اور پھر ہم گھر والوں کے ساتھ کھائیں گے۔ تو اسپیشل مہمان اپنا نمبر بعد میں لگاتا ہے، پہلے دور کے مہمان کھا لیں، پھر قریب کے مہمان اور جو گھر والے ہیں وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ تو اللہ کا جو زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے، صبر کرتا ہے، چاہے میرا نمبر دیر سے آ جائے، میں دوسروں کو آگے کر دوں، دوسروں کو سہولت دے دوں، یہ حاجی کی خدمت ہو جائے گی۔ حج کے سفر میں خدمت ایک بہت اہم باب ہے۔ میرے جوانوں، جو عمر دراز ہیں، مائیں بہنیں ہوں یا مرد حضرات ہوں، ہم اپنی حج کی عبادت میں خدمت کا ایک بہت بڑا حصہ متعین کر لیں۔ یاد رکھو، ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کروانا۔ دعا میں یاد رکھ جو، دعا میں یاد رکھ جو آج کل فارمیلٹی اور رسم چلتی ہے وہ، اور تیسرا درجہ ہے دل سے دعا نکلوا لینا۔ یہ سب سے ٹاپ کلاس درجہ ہے۔ 5 منٹ آپ نے کسی کے ایسی خدمت کر دی، اس کی دل سے دعا نکل گئی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، مجھے 5 منٹ میں دنیا اور آخرت کی بہت بڑی دولت اور نعمت مل جائے گی۔ تو ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ اس سفر میں بزرگوں کی خدمت کو لازم سمجھیں۔ سفر ہے، سفر میں تو مشقت آئے گی، تو بوڑھوں کی اور بڑوں کی، بزرگوں کی خدمت کا ہم اہتمام کریں۔ تو بے صبری نہ کریں، ناشکری نہ کریں، اور تیسری بات، کوئی کام خلاف شریعت نہ کریں، سیکھ کر کریں۔ اسی طرح ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ حج کو اگر آسان بنانا ہے، بہت توجہ سے یہ بات سمجھیے کہ اگر حج کو آسان بنانا ہے تو 3 کام کرو۔ سب چاہتے ہیں کہ حج کو آسان بنانا ہے۔ ایک دعا پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھو، سفر جیسے ہی شروع ہوتا ہے، یہاں سے بمبئی کا بھی سفر ہوتا ہے تو دماغ پہ ایک ٹینشن ہوتا ہے، سفر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، گاڑی ملے گی نہیں ملے گی، سیٹ کیسی ہوگی، فلاں ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا سفر ہے اور دور کا سفر ہے۔ تو سفر میں ایک ہال ہوتا ہے، طبیعت میں ایک ڈر کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دعا کریں۔ کیا دعا کریں گے؟ بہت توجہ سے سنیے، اپنے الفاظ میں مانگیے گا آپ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور معتمر اللہ کے مہمان ہیں۔ تو آپ یہ دعا کیجئے، یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے اور آپ میزبان ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ میزبان یعنی جو دعوت کرتا ہے، مہمان کی جو دعوت کرتا ہے، اس کو اردو میں میزبان کہتے ہیں۔ وہ جتنا اونچے لیول کا ہوتا ہے اس کی دعوت اتنی اونچی ہوتی ہے۔ غریب ہوگا تو وہ دال چاول کڑی کھچڑی کھلا دے گا، اس کے اوپر بریانی۔ پھر جتنا بادشاہ ہوگا، جتنا اونچا ہوگا، اس کی دعوت اتنی شاہی ہوگی۔ تو اندازہ لگائیں، جب رب العالمین احکم الحاکمین میزبان ہے تو وہ کتنا عالی شان میزبان ہوگا، اور اتنے بڑے در کا میزبان۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، یا اللہ ہم نے سنا ہے حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، میرے مہربان پروردگار رب،
میں بہت کمزور بندہ ہوں، میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میں بہت جلد تھک جاتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں مجھے آپ اپنی شایان شان میری مہمانی فرما دیجئے۔ اپنی شایان شان، جب احکم الحاکمین میزبانی کریں گے تو اس کی شایان شان ہوگی۔ تو پورے سفر میں آسانی کی ایک خاص دعا یہ مانگتے رہیے گا، یا اللہ آپ اپنی شایان شان ہماری مہمانی فرما دیجئے۔ انشاءاللہ سفر بہت آسان ہو جائے گا۔ سفر کو آسان بنانے کی 3 باتیں اور ہیں۔ نمبر 1، سیکھ کر جائیں، سیکھ کر جائیں۔ ہم تھوڑا سوچیں کہ میرا حج کا متعین ہو کر کتنے دن ہو گئے اور آج تک میں نے کتنی تیاری کی، سیکھنے کا کتنا اہتمام کیا، چپل لے لیے، احرام لے لیے، یہ لے لیا، وہ لے لیا، لیکن سیکھنے کا ہم نے کتنا اہتمام کیا۔ کیسے وہاں منظر نظر آتے ہیں، بیچارے بلا سیکھے آ جاتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی۔ ایک جگہ پر حجاج کرام نے طواف مکمل کر لیا، اب وہ پریشان ہے کہ اب کہاں جانا ہے۔ تھوڑا بہت کتابوں میں پڑھا تھا یا پڑھا بھی نہیں تھا، صرف سنا تھا، تو وہ بیت اللہ کے دروازے پہ آ کر ویٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بھائی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بولے طواف ہو گیا، اب صحیح کرنے جانا ہے۔ تو وہ کیا صحیح کا مطلب کیا سمجھے کہ ابھی کوئی بڑے بڑے رجسٹر آئیں گے، اس پر صحیح کرنی ہے، سگنیچر، اپنے یہاں جو بولتے ہیں نا صحیح کرنا، وہ صحیح سمجھے وہ کہ صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی صفا مروہ کے چکر کا نام صحیح ہے وہ بھی نہیں معلوم اور حج بیت اللہ کو پہنچ گئے۔ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پیچھے چند لوگ طواف کر رہے تھے، تو وہ بزرگ کا ایسا رومال نیچے گرا تو وہ لینے کے لیے جھکے، تو ان کے پیچھے سب جھک گئے کہ یہاں کوئی جھکنا ضروری ہے، حضرت جھکے تو ہم سب بھی جھک گئے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ سیکھ کر نہ جانے کی وجہ سے۔ حج بہت آسان ہے، لیکن ہر چیز کو آسان بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو نمبر 1 ہم سیکھ کر جائیں۔ نمبر 2 جلد بازی نہ کریں۔ بہت درد کے ساتھ یہ پیغام دینا ہے، اپنے حج کو آسان بنانا ہے، کسی بھی عبادت میں جلد بازی مت کرو۔ اللہ معاف کرے، حجاج کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اتنی اتاول مچاتی ہے کہ الامان والحفیظ اس کی وجہ سے حج کی عبادت کی روحانیت ختم ہو جاتی۔ جلد بازی نہ کریں، کیفیت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہر سال یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو حج کے 6 دن ہیں، 13 تاریخ کی رمی کرنا، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد 80% لوگ 13 کی رمی نہیں کرتے اور چلے جاتے۔ بھائی ہم وہاں کیوں گئے؟ عبادت کے لیے گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں بلایا ہے، کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا حج کریں؟ سرکار نے 6 دن کا حج کیا ہے تو ہم بھی 6 دن کا حج کریں۔ سرکار نے 13 کی رمی فرمائی ہے تو ہم کیوں 13 کی رمی چھوڑیں؟ بس جلد بازی ہے، شارٹ کٹ مارنا ہے، بس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اور آگے 1-2 بات، یہ چونکہ بہت اہم بات ہے بندے کے نزدیک، اس کے بارے میں 1-2 بات آگے جب اس کی ڈیٹیل آئے گی وہاں بھی عرض کروں گا۔ تو بہرحال جلد بازی نہ کریں۔ نمبر 1 سیکھ کر جائیں، نمبر 2 جلد بازی نہ کریں، تیسری ہدایت کہ کوئی عمل دیکھا دیکھی نہ کریں۔ وہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کر لوں، نہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنی کتابوں سے جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حج کی تیاریوں میں اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اردو اور عربی پڑھنے کا کچھ سلیقہ دیا ہو، اردو ہم پڑھ لیتے ہوں اور ہم یہ چاہتے ہوں کہ میرا حج بہت اچھا ہو، کیفیت والا ہو، تو ہمارے اکابر نے، ہمارے ایک خاص استاذ نے اس عاجز کو ایک سبق دیا تھا اور ایک بات بتائی تھی، فرمایا تھا کہ تم 5 چیزوں کی تیاری کرو۔ دیکھو ہم بول رہے ہیں کہ سیکھ کر جاؤ، سیکھ کر جاؤ، تو کیا سیکھنا ہے وہ تو بتاؤ مولانا، کون سی کتاب سے سیکھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے وہ بتاؤ۔ تو ابھی وہ بتایا جا رہا ہے، بہت توجہ سے سنیے اس بات کو کہ تیاری کرنی ہے تو کیا تیاری کرنی ہے؟ 5 قسم کی تیاری کرو۔ اپنی حج میں روحانیت ڈالنے کے لیے 5 قسم کی تیاری کرنی ہے۔ نمبر 1، پہلی تیاری مسائل کی۔ مسائل، حج کیسے کرنا ہے، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، طواف کا طریقہ کیا ہے، سلام پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسائل، یہ بہت لمبی فہرست ہے،
موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ضرور یاد کریں, ضرور اس کو پڑھیں. نمبر 2, فضائل کی تیاری. نمبر 2, فضائل کی تیاری. مثال کے طور پر ہم حج کو جا رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ حج کرنے پر کیا ملتا ہے, حج کی فضیلت کیا ہے. دیکھو کسی چیز کا جب پروفٹ معلوم ہوتا ہے, بینیفٹ معلوم ہوتا ہے, تو اس کو کرنے کی محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے. حج پر کیا ملے گا؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. مقبول حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. من حج للہ, جس نے اللہ کے لئے حج کیا, اس حج کے کام میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, نافرمانی کا کام نہیں کیا, رجع کیوم ولدتہ امہ, وہ حج سے جب ریٹرن آتا ہے اس طرح آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. سب گناہ پاک معاف ہو جاتے ہیں. طواف کر رہے ہیں, طواف کی کیا فضیلت ہے؟ جس نے طواف کیا اس کے 7 چکروں کو اچھی طرح گن کر کیا, اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ طواف کی فضیلت ہے. تو اب جب یہ فضیلت معلوم ہوگی تو طواف کرتے وقت ایک کیفیت ملے گی کہ اچھا یہ ملنے والا ہے. ملنے والے کا جو ملنے والا ہے اس کا علم اور یقین ہوتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو نمبر 1 مسائل کی تیاری, نمبر 2 فضائل کی تیاری, اور نمبر 3 تیسری تیاری ادعیہ, دعائیں, ادعیہ ماثورہ, مسنونہ, منقولہ, کہ کن کن مقامات پر کون کون سی دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یا صحابہ سے ثابت ہے, یا امت کے کسی ولی سے, اہل اللہ سے ثابت ہے. ان دعاؤں کی کتاب اور ان دعاؤں کے یاد کرنے کا اہتمام کرنا. یہ 3 تیاری ہو گئی, مسائل, فضائل, دعائیں, 3 چیز ہوئی. نمبر 4 چوتھی چیز یہ ہے, پہلے ان 3 چیزوں کے بارے میں ایک اور بات عرض کر دیں. مسائل کی تو بہت ساری کتابیں ہیں, مسائل کی کتابوں کی بہت بڑی دنیا ہے. یہ ایک کتاب بتانی ہے خواتین کا حج, یہ مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی کی کتاب ہے. یہ ماں بہنوں کے لیے شارٹ اور بہت مختصر اور بہت اچھی کتاب ہے, اردو میں کتاب ہے. عورتوں کے بہت ضروری اور اہم مسائل اس کتاب میں آ گئے. خواتین کا حج, لیڈیز کا حج. تو مائیں بہنیں اگر اردو آتی ہے تو اس کتاب کو ضرور حاصل کریں, کہیں سے بھی لیں. بہت شارٹ میں بہت اچھی اور قیمتی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. اور مردوں کے مسائل کی تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں ہیں, الحمدللہ گجراتی میں بھی ہے, مختلف زبانوں میں ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. فضائل کی مسائل کے ساتھ فضائل بھی ان کتابوں میں موجود ہیں, اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج مستقل کتاب لکھی ہے. تو جانے سے پہلے ہمیں اپنے گھروں میں اس کی روزانہ آدھا 1-1 گھنٹہ تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ ہمارا ولولہ, جذبہ اور شوق اور بڑھے. فضائل کی تیاری. تیسری بتائی دعاؤں کی تیاری. دعاؤں کے ذیل میں یہ ایک کتاب ہے, سفر اور سفر حج کی دعائیں ہیں. سفر حج کی دعائیں, یہ اردو میں کتاب ہے. اس طرح اور بھی آپ کتاب تلاش کر سکتے ہیں. بمبئی کے مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کی بھی اسی ٹاپک پر ایک کتاب ہے. تو سفر حج کی دعائیں, کس موقع پر کون سی دعا پڑھنا ہے, دعا مانگنا ہے, یہ 3 تیاری ہو گئی. اور اس کی کتابیں بھی آپ کو بتا دی. چوتھی جو بات آپ کو بتانی ہے, چوتھی جو تیاری ہم کو کرنی ہے, وہ ہے تاریخ اور ہسٹری. کہ بھائی کبھی ہم ساپوتارا گھومنے گئے, مہابلیشور گئے, تو وہاں گائیڈر لوگ گھومتے رہتے ہیں, وہ گھمانے لے جاتے ہیں کہ دیکھو یہاں شیواجی آیا تھا اور یہاں ایسا ہوا تھا, وہاں ویسا ہوا تھا. اب یہ دونوں سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا وعظمتا وکرامتا, کتنی مبارک سرزمین ہیں. اس دونوں شہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری یادیں وابستہ ہے. کہاں پر کیا واقعہ ہوا تھا, جبل ابی قبیس کدھر ہے, شق القمر کا معجزہ کہاں پیش آیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور مولد النبی کہاں ہیں, اور
فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا گاڑا تھا وہ مسجد رایا کدھر ہے؟ جناتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تھی، وہ مسجد الجن کدھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جس غار میں 3 دن قیام فرمایا تھا وہ کہاں ہے؟ اسی طرح مدینہ منورہ کی بہت ساری یادیں ہیں۔ تو ہسٹری اور تاریخ کے کون سی جگہ سے سرکار کی کون سی یاد وابستہ ہے؟ طائف ہم جا رہے ہیں، طائف کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بس پکنک کے لیے طائف گئے، سب جا رہے ہیں اس لیے ہم چلے گئے، لیکن سچا عاشق وہ ہوگا، سچا حاجی وہ ہوگا جو پڑھ کر جائے گا، اس کو طائف کا واقعہ یاد ہوگا، جب اس سرزمین پر وہ پہنچے گا اس کے آنسو روا ہو جائیں گے کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم گرم لہو اس سرزمین پر گرا ہے۔ میرے سرکار کو اس سرزمین پر مارا گیا، ستایا گیا، امت کے خاطر سرکار نے قربانیاں دی۔ جب طائف کی سرزمین پر میں پہنچوں تو یہ تمام تر تصورات مجھے یاد آنے چاہیے۔ وہ کب آئیں گے؟ جب ہم تاریخ اور ہسٹری کی تیاری کریں گے۔ یہ 2 کتابیں آپ کو بتانی ہیں۔ یہ ہے تاریخ مکہ مکرمہ، تاریخ مکہ مکرمہ، اس میں پوری ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اس طرح فوٹو بھی دیا ہوا ہے، فوٹو کے ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، تاریخ مکہ مکرمہ۔ اور اسی طرح دوسری کتاب ہے یہ تاریخ مدینہ منورہ۔ دونوں جگہ کی الگ الگ تاریخ دونوں الگ الگ کتابوں میں موجود ہے۔ یہ دیکھیے مسجد اجابہ کا فوٹو بنا ہوا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی، 2 دعا قبول ہوئی تھی۔ یہ اس طرح کی تمام چیزیں، جتنے تاریخی مقامات ہیں اس کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے، اس کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس کی ہم تیاری کریں۔ تو یہ چوتھی تیاری ہو گئی۔ اچھا، یہ دونوں بقیہ کتابیں ہمیں اپنے ملک میں مل جائے گی، یہ دونوں کتابیں غالباً ابھی یہاں نہیں ملتی۔ اب تو بہت آسانی ہو گئی، الحمدللہ PDF کی شکل میں واٹس ایپ پر اور فون پر بہت ساری کتابیں، یہ کتاب بھی واٹس ایپ پر مل جائے گی، لیکن ہارڈ کاپی یہ کتاب باہر نہیں ملتی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آسانی سے مل جاتی ہے، بہت آسانی سے، تقریباً 15 ریال کی ملتی ہے۔ عربی میں ملتی ہے، اردو میں ملتی ہے اور انگلش میں ملتی ہے۔ یہ 3 زبانوں میں وہاں یہ کتاب ملتی ہے۔ تو اگر ہم اچھا حج کرنا چاہتے ہیں، تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کو وہاں ضرور خرید لیں۔ 4 تیاری ہو گئی، مسائل، فضائل، دعائیں، تاریخ، اور 5ویں چیز کہ جو عمل ہم وہاں کر رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عمل کس کی یادگار ہے۔ مثلا صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ کرو کہ بی بی ہاجر یہاں دوڑی تھی، اس وقت مجھ پر وہ تصورات غالب آ جائیں، بی بی ہاجر کی یاد مجھ پر غالب آ جائے، اور میں اللہ سے ان کا واسطہ دے کر مانگنے لگ جاؤں اور مانگنے والی بن جاؤں کہ یا اللہ یہاں آپ کی ایک محبوبہ بندی حضرت ہاجر دوڑی تھی، آپ کا دوڑنا ان کو اتنا پسند آیا تھا کہ آپ نے ان کی جولی کو ان کی مراد سے بھر کر ایسا زمزم دیا جو قیامت تک آنے والی انسانیت اور ہمیشہ اب اس سے پیتے رہیں گے۔ یا اللہ میں بھی نقل کرنے آیا ہوں، میں ویسی ادا تو نہیں کر سکتا، میں اس کی نقل کرنے آیا ہوں۔ یا اللہ بی بی ہاجر کو وہاں پانی کی ضرورت تھی، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہے، مجھے یا اللہ آپ کے تعلق کی ضرورت ہے۔ اس تصورات کے ساتھ جب میں مانگوں گا تو میری دعا میں جان پڑے گی۔ حجر اسود طواف کے دوران ہم اس کا بوسہ لیتے ہیں، استلام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے استلام کر لیا، رسم ادا کر لی۔ ایک اگر یہ 5ویں تیاری ہوگی کہ کون سا عمل، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کس کی نقل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حجر اسود کے بارے میں، یمین اللہ فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے دنیا میں۔ اگر کسی بزرگ کا، اللہ کے ولی کا ہاتھ چومنے اگر مل جائے، دست بوسی، کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ میں وہ بزرگ سے ملا ہوں، میں نے ان کی ملاقات کی ہے، ان کا مصافحہ مجھے ملا ہے۔ تو جب اللہ کا ہاتھ دست بوسی کی سعادت ملے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ بس بوسہ لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ دوسری شکل یہ کہ جس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں،
ایک منٹ رک جاؤں, میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں اللہ کا ہاتھ چومنے جا رہا ہوں. خدا کی قسم اس بوسے میں, اس استلام میں اور اس استلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے گا. اللہ کا ہاتھ چومنے کے تصور کے ساتھ جب میں استلام کروں گا, اس استلام کی کیفیت بہت بدل جائے گی. اس کے بعد یہ حج کی کچھ ابتدائی اور ضروری باتیں تھیں, الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی. اب ہم اپنے سفر کو شروع کریں گے. سفر کو شروع کرنے سے پہلے چند وہ باتیں, چونکہ عصر کا وقت قریب ہے, اب ان باتوں کا مذاکرہ ہم کر لیتے ہیں جن کو ہر حاجی کو زبانی منہ پر یاد کرنا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے لبیک ہے, جو ہم نے شروع میں تھوڑا پڑھ لیا, ایک دو مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک کا پروناؤنسیشن, اس کا تلفظ صحیح ہو. اس میں ایک بات اکثر ساتھی پڑھتے لبیک لبیک, دونوں کا فرق سمجھیے. ہمارے اکثر ساتھی گجرات کے خاص طور پر لبیک پڑھتے ہیں, گجراتی لکھاوٹ کے اعتبار سے لبیک پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد, یہ ان الحمدہ اس کو بعض لوگ کھینچتے ہیں, یہاں کھینچنا نہیں, حمد پر زبر ہے, الف مدہ نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تین باتوں کی طرف لبیک میں توجہ دینی ہے. لبیک پڑھنا ہے, لبیک نہیں پڑھنا ہے. ان الحمدہ کو بہت سارے لوگ کھینچتے ہیں, وہ نہیں کھینچنا ہے. تیسری بات لا شریک لک, اس کو بہت سارے لوگ کھینچتے ہیں, وہ آج کل جو ویڈیو میں اور آڈیو میں چلتی ہے لبیک, اس میں چونکہ بہت کھینچا ہوا ہے تو اس کی کاپی کرتے ہوئے لا کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو پہلی چیز لبیک ہمارا ہمیں یاد ہو, صحیح یاد ہو. حج بہت آسان ہے. پورے سفر حج میں لبیک کے علاوہ کچھ بھی پڑھنا فرض نہیں ہے. ابھی جو اوپر دعاؤں کی بات آئی تو زیادہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں کہ اتنی ساری دعائیں کیسے یاد ہوگی. بہت آسان ہے. لبیک کے علاوہ کچھ بھی پڑھنا فرض نہیں ہے. اچھا, لبیک ہم پورے تصور کے ساتھ پڑھیں. لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں. جب ایک گنہگار غلام اپنے آقا کو یہ بولے کہ مجرم غلام آپ کے یہاں حاضر ہے, تو وہ کیسی کیفیت سے بولے گا؟ اس کیفیت اور تصور سے میرے بھائیوں ہمیں لبیک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور خوب کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. تو ایک یہ یاد کرنے کی چیز ہو گئی. دوسری جو یاد کرنے کی چیز ہے وہ حج کے فرائض ہیں, ادھر توجہ رکھیے. تیسری چیز حج کے واجبات ہیں. حج کے فرائض اور واجبات ہر بھائی بہن کو, ہر حاجی اور حجن کو یاد ہونا ضروری ہے. تو پہلے حج کے 3 فرض یاد کر لو, لکھ لو اور یاد بھی کر لیں. اس کا مذاکرہ بھی کریں گے. پہلے نمبر پر نیت مع التلبیہ. آپ لکھیے نیت لبیک کے ساتھ. پہلا فرض کیا ہے بولو؟ نیت لبیک کے ساتھ. حج کا پہلا فرض کیا ہے؟ نیت مع التلبیہ. آپ لکھو نیت لبیک کے ساتھ. پہلا فرض کیا ہوا؟ نیت لبیک کے ساتھ. بعض کتابوں میں احرام لکھا ہوا ہے, اس سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں احرام کی چادر یہ حج کا فرض ہے. وہ حج کا فرض نہیں ہے, وہ تو احرام کی پابندی کا کپڑا ہے. تو پہلا فرض یہ بولیے آسانی کے لیے, نیت لبیک کے ساتھ.
دوسرا فرض وقوف عرفات، یعنی آپ یہ لکھیے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. دوسرا فرض کیا لکھیں گے؟ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. تیسرا فرض لکھیے طواف زیارت. طواف زیارت ایک مرتبہ پھر ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، آپ ساتھ میں بولیے. پہلا فرض نیت لبیک کے ساتھ، بولیے نیت لبیک کے ساتھ. پہلا فرض نیت لبیک کے ساتھ. دوسرا عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. دوسرا عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. تیسرا طواف زیارت کرنا. یہ 3 حج کے فرض ہیں. فرض چوک گئے، چھوٹ گیا تو حج ہی ادا نہیں ہوگا. دوسرا ہے حج کے واجبات. واجب چھوٹ گیا تو دم لگے گا. تو حج کے واجبات بھی سن لیں اور یاد کر لیں. پہلے نمبر پر وقوف مزدلفہ. آپ لکھیے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. پہلا واجب کیا لکھیں گے؟ مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. دوسرا واجب لکھیے شیطانوں کو کنکریاں مارنا. شیطان مت لکھیے گا، شیطانوں بہت سارے نالائق، ایک نہیں ہے. شیطانوں کو کنکریاں مارنا. پہلا مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. دوسرا شیطانوں کو کنکریاں مارنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں رمی جمرات. آپ لکھیں شیطانوں کو کنکریاں مارنا. تیسرا نمبر قربانی کرنا. تیسرا نمبر قربانی کرنا. اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی، ابھی تو یہ یاد کرنے کی چیز ہے، اس کو دماغ میں میموری میں فٹ کرنا ہے. نمبر 1 مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا. نمبر 3 قربانی کرنا. نمبر 4 حلق یا قصر. آپ لکھیے بال منڈانا یا بال کتروانا. بال منڈانا یا بال کتروانا. بال منڈانا یا بال کتروانا. 4 ہو گئے. نمبر 5 صفا مروا کی سعی کرنا. نمبر 5 صفا مروا کی سعی کرنا. نمبر 6 طواف وداع. آپ لکھیے رخصتی کا طواف. رخصتی کا طواف. یہ 6 چیزیں، 6 نمبر پھر سے ہم بولتے ہیں، آپ ساتھ میں بولیے. نمبر 1 مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. بولیے ساتھ میں مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا. نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا. نمبر 3 قربانی کرنا. نمبر 4 بال منڈانا یا بال کتروانا. نمبر 5 صفا مروا کی سعی کرنا. نمبر 6 رخصتی کا طواف. یہ یاد کرنے کی چیز ہو گئی. اب سفر حج میں عمرہ بھی ہوتا ہے. عمرہ 4 کاموں کا نام ہے، 2 فرض اور 2 واجب ہے. عمرہ 4 کاموں کا نام ہے، 2 فرض اور 2 واجب ہے. نمبر 1 جو حج کا نمبر 1 تھا نیت لبیک کے ساتھ. نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ. نمبر 2 طواف، زیارت نہیں بولنا ہے. نمبر 2 طواف. نمبر 3 صفا مروا کی سعی. نمبر 4 بال منڈانا یا بال کتروانا. بال منڈانا یا بال کتروانا. پھر سے ایک مرتبہ نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ. نمبر 2 طواف. نمبر 3 صفا مروا کی سعی. نمبر 4 بال منڈانا یا بال کتروانا. اس میں پہلے 2 فرض ہیں، بعد کے 2 واجب ہیں. یہ ٹوٹل 4 ہی کاموں کا نام عمرہ ہے. بات سمجھ گئے ہم؟ تو یاد کرنے کی چیزیں حج کے فرائض، حج کے واجبات، عمرہ کے فرائض، عمرہ کے واجبات اور لبیک کا صحیح ہونا. اور ایک سمجھنے کی چیز کہ حج کی 3 قسمیں. یہ آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عصر کی اذان اور یہاں نماز پڑھیں گے. اگلی نشست 6:15 سے شروع کریں گے. آخری بات اس مجلس کی سمجھ لیں، حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج افراد، حج تمتع. قران، تمتع اور افراد، اس ترتیب سے سمجھ لیں. حج قران، حج تمتع اور حج افراد. تینوں میں فرق کیا ہے؟ اپنے گھر سے اور میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا، وہاں جانے کے بعد عمرہ کر کے حلال ہوئے بغیر اسی احرام سے حج کے دنوں میں حج کرنا. ایک احرام سے حج اور عمرہ دونوں کو ملانا، یہ ہے قران. یہ ہے قران. نمبر 2 تمتع.
اپنے مقام سے صرف عمرہ کی نیت کرنا، وہاں جا کر عمرہ کر کے حلال ہو جانا، حج کے دنوں میں اپنے مقام سے یعنی ہوٹل سے پھر سے دوسرا حج کا احرام باندھنا، دو الگ الگ احرام، یہ ہے تمتع. دوسرا ہے تمتع. تیسری قسم اپنے مقام سے صرف حج کا احرام باندھ کر جانا اور حج کے دنوں میں حج کرنا، یہ ہے حج افراد. تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں. اب ایک بات مسئلے کی اور ایک بات مشورے کی، یہ آخری بات، کہ ہم کو کون سا حج کرنا ہے وہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے. مسئلے کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ حج قران سب سے افضل ہے. ظاہر ہے اس کا افضل ہونا، اجر بقدر مشقت، جتنی محنت اتنا ثواب. ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ محنت قران میں لگے گی، عمرہ بھی کرنا ہے، اسی سے حج بھی کرنا ہے، بیچ میں احرام کی پابندی باقی رہے گی تو زیادہ محنت ہے. محنت زیادہ تو ثواب بھی زیادہ. اس اصول کے تحت بھی اور دوسری روایات اور نصوص کے دلائل کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک حج قران سب سے افضل ہے. اب ہم کو کون سا کرنا ہے وہ آپ مشورہ کر لیں ساتھیوں سے، جانکاروں سے. اس میں چند باتیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ مائیں بہنیں ساتھ میں ہیں یا نہیں ہیں، ہم کتنے دن حج سے کتنے دن پہلے جا رہے ہیں، سب کا اپنا اپنا شیڈیول ہے. تو ان سب باتوں کو بتا کر کسی سے آپ مشورہ لے لیں کہ میرے لیے کون سا حج کرنا بہتر ہے. قران اچھی چیز ہے لیکن بعض مرتبہ اس میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، خاص طور پر جو ماؤں بہنوں کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر آپ اس اپنے بارے میں پرائیویٹ طور پر، پرسنل طور پر اپنا مشورہ لے لیں کہ میں اس دن جا رہا ہوں اور ہمارے ساتھ یہ فیملی ہے، اب ہمارے لیے کون سا حج بہتر رہے گا. آپ اس کا مشورہ کر سکتے ہیں اور آپ استخارہ کر کے اپنا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان ہدایات پر عمل کرنا آسان فرمائے. اور یہ جو کاپی اور ڈائری اور پین آپ کے پاس ہے، بات چیت کے دوران اگر کوئی بات ایسی لگے کہ قابل اصلاح ہے، مولانا غلط بول رہے ہیں، تو آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں. انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے. اور دوسری یہ بھی بات نوٹ کر کے رکھیں کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا اس سے ریلیٹڈ اور اس سے ٹچ والی کوئی بات کا آپ کو سوال کرنا ہے تو مجلس ہو جانے کے بعد آخر میں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں. اگر بندہ ناچیز کو اس کے بارے میں علم ہوگا تو بتانے کی پوری کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.